ناول تیرے عشق میں ہم مر نہ جائیں بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف۔ اترو حمزہ کے سامنے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، حیا وہیں بیٹھی رہی۔ حمزہ نے اب کی بار کہنے کی بجائے گاڑی سے حیا کو نکل کر حیا کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا عالی شان محل میں داخل ہوا۔ حیا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن حمزہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ حمزہ نے سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے قدم بڑھایا لیکن حیا کے قدم وہیں رک چکے تھے۔ حمزہ نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ پیچھے مڑ کر حیا کو دیکھا۔ حیا کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اوپر جانے سے انکاری ہے۔ حمزہ نے ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے حیا کی طرف رخ کیا۔ لگتا ہے میڈم کو بہت شوق ہے کہ میں بار بار اٹھاؤں، حمزہ نے کہتے ہوئے حیا کو دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ حیا کا رنگ سفید پڑتا دیکھ چکا تھا اور اب حمزہ سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے ایک کمرے تک پہنچا۔ دروازہ کھول کر اس نے حیا آپ کو اس پر لٹایا اور 15 منٹ تک تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا، اور ہاں اگر تم تیار ہو کر نیچے نہ آئی تو بہت پچھتاؤ گی۔ تمہاری امی ہاسپٹل میں، اگر ملنا چاہتی ہو تو میری بات ماننی ہوگی ورنہ کبھی نہیں مل پاؤ گی، حمزہ نے کہا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ حیا اپنی ارد گرد نظریں دوڑائی۔ بیڈ پر وائٹ کلر کا لہنگا تھا جس پر گولڈن اور ریڈ کلر کا کام ہوا تھا اور ساتھ ہی بھاری کام والا ریڈ کلر کا دوپٹہ تھا۔ اس کے ساتھ میچ کرتی انتہائی خوبصورت ڈیزائن کی جویلری پڑی ہوئی تھی۔ حیا نے بوجھل دل سے کپڑوں کو اٹھایا اور تیار ہوتی ہوئی روتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم سے نکلی اور انتظار کرنے لگی تو دو عورتیں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں جنہیں اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی حیا کچھ کہتی کہ اس سے پہلے دونوں عورتیں اس کی طرف بڑھی تھیں اور حیا کو لا کر ڈریسنگ کے سامنے بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے حیا کو دلہن کا روپ دے دیا۔ حیا اس سوگواریت میں بھی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی بھی اس کی طرف دیکھتا تو اپنی نظر ہٹانا بھول جاتا۔ حیا کو تیار کرنے کے بعد وہ دونوں حیا کو اپنے ساتھ نیچے لائیں۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ عورتیں کہتی حیا ان کی بات مان کر ویسے ہی کرتی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ امی سے ملنا ہے۔ حیا سیڑھیوں سے نیچے آئی تو سامنے 4 مرد حضرات بیٹھے تھے جن میں ایک مولانا صاحب تھے۔ حیا کو سامنے صوفے پر بٹھایا گیا، دوپٹے سے چہرے کو گھونگھٹ لایا گیا جس سے حیا کا چہرہ دیکھ پانا ممکن نہ تھا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے پائے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ حیا کاظمی سے حیا حمزہ بن چکی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہونٹوں پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ ایجاب و قبول کے بعد مراحل طے ہو پانے تھے کہ 2 عورتیں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئیں اور دوبارہ کمرے میں ہر چیز نفیس طریقے سے پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ حیا نے اداس سی ایک نظر کمرے پر دوڑائی اور گھٹنوں کے سر دھر کر رونے لگی۔ ونڈو سے سورج کی کرنیں کمرے میں آ رہی تھی۔ ایک خوفناک رات کے بعد روشنی کی کرنیں پڑنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سویرا ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ حمزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ حیا ویسے ہی باہر دیکھتی رہی جیسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حیا کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو حمزہ کی آواز نے توڑا۔ حیا نے سر اٹھا کر حالی حالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ناشتہ لے کر آیا ہوں، اٹھو ناشتہ کر لو، حمزہ نے نرمی سے کہا۔ مجھے نہیں کرنا، مجھے امی سے ملنا ہے، حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پہلے ناشتہ کرو، اس کے بعد امی کے پاس بھی لے جاؤں گا۔ حیا نے بمشکل 2-3 نوالے لیے۔ تم ریسٹ کرو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، اور وہ دوبارہ رات والی حرکت مت کرنا، یہاں سے نکل پانا اب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، سوچ لو۔ حمزہ اٹھتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ اعظم مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، ساجدہ بیگم اور میرب گھر جا چکی تھیں جبکہ فائزہ، فادی اور علی ابھی بھی ہاسپٹل میں تھے۔ فاطمہ بیگم کو ہوش آ چکا تھا لیکن ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں ہوش آتی اور اس کے بعد گہری نیند میں سو جاتی۔
فائزہ کا رو رو کر اب برا حال تھا۔ سارا دن وہ ہسپتال میں بیٹھی رہی، نماز کے لیے اٹھی اور اس کے بعد پھر جا کر امی کے پاس بیٹھ جاتی۔ فائزہ اٹھو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، علی نے کہا۔ فائزہ نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا اور اس کو پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ علی، دیکھیے نا امی کو کیا ہو گیا، امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ اور وہ رو رو کر اس سے لپٹ لپٹ کر کہہ رہی تھی۔ علی اسے تسلی دے رہا تھا۔ سارا دن گزر جانے کے بعد حمزہ کمرے میں آیا تو حیا اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اور حیا، اٹھو میرے ساتھ چلو، حمزہ نے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ حیا نے چہرہ اوپر کیا تو اس کا پورا چہرہ سرخ ہوا تھا، آنکھیں شدت غم سے سوجی ہوئی تھیں۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم مجھے امی کے پاس نہیں لے کر گئے، وہ معصوم بچوں کی طرح نرم لہجے میں کہتی ہوئی رو رہی تھی۔ حمزہ کو اس پر بہت پیار آیا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے فوراً حیا نے پیچھے کھینچ لیا۔ اچھا نہیں پکڑتا تمہارا ہاتھ، میں نیچے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، حمزہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ حیا مرے مرے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمزہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ حیا سامنے سے اسے حیا آتی نظر آئی جو بمشکل ہی چل رہی تھی۔ لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائے، ریڈ کے دوپٹے کو گلے میں ڈالے، ایک بڑی سی شال سے اپنا آپ چھپائے۔ اسے دیکھ کر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حیا، میں اسے ہمیشہ یہ بات پسند آئی تھی، وہ کہیں بھی جاتی تو اوپر شال لیتی یا حجاب ضرور کرتی۔ حیا گاڑی تک آ چکی تھی۔ حمزہ کو فرنٹ کا دروازہ کھولے دیکھ کر اس نے اس کی طرف جانے کی بجائے پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حمزہ نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی بجائے دوبارہ گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حیا اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے 15 منٹ اوپر ہو چکے تھے، لیکن حمزہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حیا یہی سوچ کر بیٹھی تھی کہ شاید وہ کوئی چیز بھول گیا تھا، لیکن اتنی دیر بھی وہ واپس آنے میں نہ لگائے تو حیا نے دروازہ کھول کر باہر جانے کا سوچا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا۔ حیا نے اپنا سر پیٹا۔ باہر سے بارہ سنگا گاڑی لاک کر گیا تھا، تبھی اسے حمزہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ حمزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بنا کچھ کہے گاڑی میں سے اپنا موبائل اٹھایا اور حیا کا دروازہ بھی کھلا چھوڑتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حیا اسے حیران نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جلدی سے حمزہ کے پیچھے بھاگی۔ حیا نے گھر میں قدم رکھا تو مصوب صوفے پر ہی لیٹے ہوئے پائے گئے۔ وہ حمزہ کے سر پر جا کر کھڑی ہوگی۔ ہم کہاں جا رہے تھے اور مجھے کب سے گاڑی میں بٹھا کر خود آپ یہاں آرام کر رہے ہیں؟ آپ میں شرم نام کی تو کوئی چیز نہیں۔ میں تو نفل شکرانے کے پڑھوں گی جس دن میرا آپ سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شکر کرو گی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا پڑا، کہنے کے ساتھ ہی وہ سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ اچھا بات سنو، حمزہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حیا اس کے سامنے آ کر دوبارہ کھڑی ہو چکی تھی اور وہ اس کی بات، کل تم نے میری بات اچھے بچوں کی طرح مانی ہے، اس لیے میں تمہیں تمہاری امی سے ملوانے لے جا رہا تھا، لیکن گاڑی کا دروازہ کھول کر میں محترمہ کو عزت بخش رہا تھا اور انہوں نے پیچھے بیٹھ کر میری دی ہوئی عزت کو قبول نہیں کیا۔ وہ انہیں کہتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو اب میں کہیں نہیں لے کر جا رہا۔ اس نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کا نام سنتے ہی حیا صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ میں بیٹھ جاؤں گی، پلیز آپ مجھے لے جائیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جیسے ابھی رو دے گی۔ حمزہ، ٹھیک ہے مسز حمزہ، اٹھیں اور روئیں نہیں، آپ بھی کیا یاد رکھیں گی؟ وہ جو صوفے پر آرام سے لیٹا ہوا تھا کہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حیا یہ سنتے ہی اٹھ کر کھڑی ہوگی اور گاڑی کی طرف جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی وہ کھینچی ہوئی حمزہ کے اوپر آ گری اور اس کا لہنگا حمزہ کے پاؤں کے نیچے تھا، جس کی وجہ سے وہ گر گئی۔ حمزہ کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے اور اس کے بال حمزہ کے چہرے پر تھے۔ حیا نے اٹھنے کی کوشش کی جسے بہت ہی آسانی سے حمزہ نے ناکام بنا دیا۔ میرے خیال سے آج جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہیں، ویسے بھی کل سے تمہیں اس لہنگے میں دیکھ کر نیت خراب ہو رہی ہے، پر تم پر ترس کھا کر تمہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ یہ کہتے ہوئے حمزہ نے حیا کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ حیا کا رنگ سرخ پڑ گیا اور آنکھ سے آنسو ٹپک کر حمزہ کے لبوں پر گر گئے۔ حمزہ نے ایک دکھ بھری نظر اس پر ڈالی اور اسے آزاد کر دیا۔ حیا نے حمزہ کی گرفت ڈھیلی پا کر فوراً بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ حمزہ نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیا۔ حمزہ ہسپتال میں پہنچا تو علی اور فائزہ بھی ہی تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آنٹی کی؟ حمزہ نے پوچھا۔ امپرومنٹ نہیں ہو رہی، بس دعا کرو اللہ انہیں جلدی صحت یاب کر دے، علی نے کہا۔ حمزہ نے فائزہ پر نظر، علی بھائی آپ ایسا کریں، بھابھی کو گھر لے جائیں،
گھر لے کر چلے جائیں، وہ کافی تھکی ہیں، آپ بھی تھوڑا ریسٹ کر لیں، فریش ہو کر آ جائیں، تب تک میں یہی ہوں۔ ارے نہیں حمزہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، علی نے کہا۔ آپ فائزہ بھابی کو دیکھیں، ایسے تو وہ بیمار پڑ جائیں گی، آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، ان کے ساتھ چلے جائیں، فریش ہو کر جائیں، تب تک میں یہی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ حمزہ نے اطمینان دلانا چاہا، علی کو بھی مناسب لگا۔ ٹھیک ہے، میں فائزہ کو لے کر جاتا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے فائزہ اور علی تھوڑی دیر بعد ہی ہسپتال سے نکل گئے، اور ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد حمزہ گاڑی کی طرف آیا۔ باہر آؤ حیا، حمزہ کی آواز پر حیا اپنی دنیا میں واپس آئی اور اس کی پیروی کرتے ہوئے امی کے کمرے تک جا پہنچی۔ حیا نے فاطمہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا؟ میٹری کی طرف دیکھے آپ کو حیا نے کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کا یقین نہیں توڑا، پلیز اٹھ جائیں، اور رو رو کر کہہ رہی تھی۔ روتے روتے اس کی ہجیاں بندھ گئیں۔ حمزہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، حیا کے آنسو فاطمہ بیگم کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ فاطمہ بیگم نے مدھم سی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے لہنگے میں ملبوس اپنی جان سے پیاری بیٹی کو پایا۔ ان کی آنکھ سے بھی آنسو نکل کر بستر میں جذب ہو گئے تھے۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا قصور نہیں ہے۔ حیا کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ فاطمہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نظر اٹھا کر حمزہ کی طرف دیکھا، اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ حیا نے اپنے پیچھے کھڑے حمزہ پر نظر دوڑائی، جو اب دوسری طرف آ کر فاطمہ بیگم کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ پتہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جانتی ہوں تم اس سے بھی بہت محبت کرتے ہو۔ جب تم میرے پاس حیا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے، میں نے تب بھی تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت دیکھ لی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ حیا کا رشتہ فرقان کے ساتھ طے تھا اور اس کی تاریخ طے ہو چکی تھی، میں شادی توڑ نہیں سکتی تھی، میری مجبوری تھی، لیکن بیٹا جو ہوا بہت برا ہوا۔ میری حیا کا بہت خیال رکھنا، میرے بعد بہت سے لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، تم اس کو بچا کر رکھنا۔ فاطمہ بیگم بمشکل بول رہی تھی، اور حیا کے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بولتے بولتے فاطمہ بیگم کی سانس پھول گئی۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی، اور دوبارہ سے حمزہ نے اچانک ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ حمزہ ان کی حالت دیکھتے ہی فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ حیا رونے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اتنے میں ڈاکٹر آ چکے۔ انہوں نے حیا کو باہر جانے کا بولا، لیکن حیا نہیں جا رہی تھی۔ حمزہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو حیا بھاگ کر اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر حمزہ کی طرف آئے۔ حمزہ بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ طبیعت کیسی ہے؟ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شی از نو مور۔ حیا کے کانوں میں بھی آواز آ رہی تھی، اور حمزہ حیا کی طرف آیا اور ان کا ہاتھ تھام کر باہر لے جانے لگا۔ حیا حیران نظروں سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی امی کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے جا کر اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حیا سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ حمزہ نے فون اٹھایا اور علی کو اطلاع کر دی۔ حمزہ کو ہسپتال سے نکلتی ہوئی کشف دکھائی دی۔ وہ گاڑی سے نکل کر جلدی سے کشف کی طرف بڑھ گیا۔ کشف حیا کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ حمزہ نے جا کر اسے تفصیل بتا دی، اور یہ بھی کہا کہ مجھے ضروری کام سے ابھی جانا ہے، تم تھوڑی دیر یہیں رکو، علی بھی آ رہے ہیں، میں 10 منٹ تک آتا ہوں۔ کشف دوبارہ ہسپتال میں چلی گئی، جبکہ حمزہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حمزہ اور فادی آ کر ڈیڈ باڈی گھر لے گئے۔ میت سائدہ بیگم کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ ہر آنکھ نم تھی۔ فائزہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ تدفین کا وقت آ گیا۔ فاطمہ بیگم ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور اب ہسپتال سے گھر آنے کے دوران دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ حمزہ حیا کو لے کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ حیا جب سے گھر آئی کچھ بھی نہ بولی، نہ ہی روئی، بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی۔ اگر حمزہ کوئی بات کرتا تو اس کا جواب بھی نہ دیتی۔ اس حالت میں چھوڑ کر سائدہ بیگم کی طرف جانا بھی ناممکن تھا۔ حیا جب سے آئی تھی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اس حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی نقطے کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ حمزہ چاہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ تو روئے۔ وہ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ حمزہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مخاطب ہوا، حیا کچھ تو بولو، اب سے جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، مجھے ایسے پریشان مت کرو، ایسے خاموش رہ کر مجھے سزا مت دو۔ وہ گمبھیر مگر نرم لہجے میں بول رہا تھا، لیکن حیا کی جانب سے ہنوز خاموشی تھی۔ حمزہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور حیا کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ حیا، میں کچھ بول رہا ہوں۔ حیا کی نظر نقطے سے ہٹ کر سامنے حمزہ پر پڑی اور اس سے لپٹ کر اونچا اونچا رونے لگ گئی۔ حمزہ نے اسے ساتھ لگائے رکھا اور رونے دیا۔ حیا روتے روتے وہیں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔
صبح حیا کی آنکھ کھلی تو اس کے سر حمزہ کے سینے پر تھا اور وہ صوفے کی بجائے بیڈ پر تھے۔ حیا وہاں سے بھاگ کر دوسرے روم میں چلی گئی اور خود کو لاک کر لیا۔ 2 مہینے ایسے ہی چلتے رہے۔ حیا حمزہ سے بھاگتی اور زیادہ تر خاموش رہتی، جبکہ حمزہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا کہ شاید حیا زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، لیکن حیا کے دل میں نفرت اور ڈر نے اتنی جگہ بنا لی تھی کہ اس میں حمزہ کے پیار کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ 2 مہینوں میں فائزہ کی حالت قدرے بہتر ہوگی، وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی، لیکن جب بھی انہیں حیا کی یاد آتی تو وہ سارا دن بے چین اور پریشان رہتی۔ اس نے جو بھی قدم اٹھایا آخر تھی تو وہ ان کی بہن ہی۔ بھابی کیوں نہ ہم فارم ہاؤس کی طرف جائیں، کافی عرصے سے ہم نہیں گئے۔ میرب نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو میرب، لیکن علی آج کل بہت مصروف ہے، میں ان کے بغیر نہیں جا سکتی، تم جانتی ہو نا۔ میرب کا دن ایک دم اداس ہو گیا، جو اس نے ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں بھابی، آپ اور بھائی فری ہو جائیں، اس کے بعد ہم سب مل کر چلیں گے۔ لیکن فائزہ جان گئی تھی کہ اس نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا اور پاس کھڑی میرب کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تم تو میری چھوٹی سی گڑیا ہو، میری بہن جیسی، تمہیں میں اداس نہیں دیکھ سکتی، میں بابا جان سے بات کروں گی اور پھر ہم جائیں گے، اور علی سے بھی بولوں گی۔ حمزہ، فادی، عائشہ، لائبہ، تم اپنا پروگرام بناؤ، بابا جان سے اجازت میں لے لوں گی، تم سب چلے جانا، میں اور علی پھر کبھی کبھار جائیں گے اور تھوڑا ٹائم بھی اکیلے سپینڈ کر لیں گے۔ فائزہ نے کہتے ہوئے آنکھیں جھکا لیں۔ اوہو، تو یہ بات ہے، میں فادی سے بات کر کے آتی ہوں، وہ خوشی سے بولی اور کچن سے باہر جاتے ہوئے ایک پل کے لیے رکی۔ ویسے تو آپ ہیں بہت چھپی رستم، کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم ہے، کر لیں رومانس ایک دن میں اور فادی بھی۔ اتنا کہہ کر میرب نے دانتوں تلے زبان دبائی اور بھاگی، جبکہ فائزہ کو لگا کر رہ گئی۔ ہاں، ہم بہت انجوائے کریں گے، آپ کو یاد ہے نا پچھلی دفعہ جب آپ سوئی ہوئی تھی تو ہم نے بہت انجوائے کیا، اور فادی نے بھی آپ کے منہ پر کارٹون بنا کر پکس بنا لی تھی، کتنا چڑھایا تھا انہوں نے آپ کو۔ عائشہ یاد کر کے ہنس رہی تھی، جبکہ میرب منہ بنا رہی تھی۔ کیا باتیں چل رہی ہیں، فادی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میرب اور عائشہ کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ بلو شرٹ، بلیک جینز، آنکھوں پر گلاسز لگائے، ہاتھ پر ہمیشہ کی طرح گھڑی باندھے وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ ارے بھائی، آپ کہاں جا رہے ہو، بالکل ہیرو لگ رہے ہیں، عائشہ نے کمنٹری کی، جبکہ میرب نے پلکیں جھکا لیں اور حصار پر لالی بکھر گئی۔ فادی کی نظر میرب کی طرف گئی۔ او ہیلو میڈم، تعریف میری کی گئی ہے، آپ کیوں اتنا شرما رہی ہیں؟ فادی ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، دونوں ٹانگیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ میرب اس کے سوال پر بوکھلا گئی۔ آپ نے بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے اس نے اس پر تنقید کر دی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ کتنی مشکل سے صفائی کرتی ہے، اور تم نے 1 منٹ میں ٹیبل گندا کر دیا۔ تم دونوں بات کو مت گھباؤ اور بتاؤ کیا کھچڑی بن رہی ہے، وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرب خوشی سے بولی، ہم سب فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں، تم بھی کل تیار ہو جانا اور اپنی پیکنگ بھی کر لینا۔ اوہ ہو، واو، تمہاری پیکنگ میں کر دوں گی، تم بھی کیا یاد رکھو گے؟ وہ اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا میڈم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کون کون جا رہا ہے ویسے؟ میں، میرب، لائبہ، وہاب بھائی اور آپ بھائی، علی بھائی اور فائزہ بھابی بزی ہیں، حمزہ بھائی کو کال کی تھی، انہوں نے اٹینڈ نہیں کی اس دفعہ، عائشہ نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ ہمارے ساتھ ایک اور انسان بھی جائے گا، آپ سب اسے جانتے ہو، کون ہے وہ؟ میرب نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ سرپرائز ہے، خود دیکھ لینا۔ بتاؤ نا کون ہے وہ؟ وہ بز تھی، بس ضد تھی کہ بتاؤ۔ میرب ضد نہیں کرتے، کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سب جانتے ہو، اگر فائزہ بھابی جاتی تو میں اس کو ساتھ لے کے نہ جاتا، لیکن اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ اپنی رینکنگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولا، جبکہ عائشہ اور میرب سوچ میں پڑ گئی کہ کون ہو سکتا ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کو ہی میرب نے اپنی اور فادی کی ساری تیاری کر لی تھی، اور اس کے بیگز ایسے تیار کیے جیسے کسی شادی پر جا رہے ہوں۔ رات کو فادی اپنے کمرے میں آیا اور کپڑے لے گھر سے کبرڈ کو کھولا، لیکن کبرڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کبرڈ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مما، میرب ادھر آؤ، فادی بہت زور زور سے چلا رہا تھا، لیکن میرب کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا میرب کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ارے فادی، تم اس ٹائم، کیا بات ہے؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ فائزہ نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ جی بھابی، میرب کہاں ہے؟
ایک دم سے حیران ہوا۔ ارے وہ بہت تھاگی تھی، پیکنگ جو کی ہے اس نے، اب میرے کمرے میں ہوگی سوگی ہے۔ فائزہ نے بتاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس میرب کی بچی کو تو میں بتاتا ہوں، یہ کہتا وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ فائزہ نے بھی حیرانی سے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ فادی کمرے میں گیا، نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میرب اٹھو، فادی نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر ذرا اونچی آواز میں کہا، مگر میرب کی نیند میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ میرب اب کے فادی ذرا چلا کر بولا۔ میرب ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ کھلی آنکھوں سے حیرانی سے فادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں مجھے اٹھایا ہے تمہیں؟ پتہ ہے نا صبح ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ ایک تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے تم نے اپنی نیند خراب ہونے پر بھی مجھے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کھولنے تو وہ فادی نے گھورتے ہوئے پا کر وہیں چپ ہوگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کھا جاؤ گے کیا؟ وہ بالوں کو کیچر میں قید کرتے ہوئے بولی۔ تم پہلے یہ بتاؤ میری کبرڈ میں سے سب کچھ غائب کیوں ہے؟ او اچھا، وہ تو میں نے پیکنگ کی نہ، تو سارا سامان بیگز میں پڑا ہوا ہے، اس نے بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ فادی نے اسی جانب دیکھا تو وہاں 5 عدد بیگز پڑے تھے۔ فادی نے تو وہیں سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کیا تم نے میری؟ تم بیاہ کے سسرال نہیں جا رہی ہو جو اتنا سامان میرا اور اپنا سب تم نے اکٹھا کر لیا ہے؟ تم صرف ایک دن کے لیے جا رہی ہو۔ فادی نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ نہیں فادی، تم نہیں سمجھ رہے، دیکھو اب ہم جائیں گے تو پکس بھی تو بنائیں گے نا، تو کیا ایک ہی ڈریس میں ساری بنا لیں گے؟ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہم کپڑے چینج کریں گے اور پکس بنائیں گے۔ اس نے فادی کی بات کی نفی کرتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا، جس پر فائزہ ڈہ جانے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری معصوم بہن، اتنا نہیں سوچتے، شاباش، اب یہ جو کچھ نکالا ہے ویسے ہی سب ویسا رکھ کر آؤ۔ لیکن بھائی بھی، میرب نے منہ بنایا، لیکن سامنے فادی کے گھورنے پر بھی وہ چپ کر کے چلے گی اور فائزہ اور فادی اس کے پیچھے پیچھے بیگ اٹھائے چلے۔ رات کے 1 بجے تک اس نے دوبارہ سب کبڈ میں رکھا۔ اٹھ جاؤ، میں کب سے لگی ہوں، اب ایک کپ چائے بنا دو۔ اور اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے فادی کو ٹانگ مار کر کہا، جو کہ فائزہ صوفے پر بیٹھا ہی تھا، اسے زج کرنے میں لگا ہوا تھا، ایسے رکھو ویسے رکھو، میں کیوں چائے بناؤں گا تمہارے لیے؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ میرب نے تھکن سے صوفے پر سر ٹکا دیا، کیونکہ میں نے تمہاری کبڈ ٹھیک کی ہے۔ اور اس نے وہی تھکے تھکے انداز میں جواب دیا، اب تو تم نے کی ہی تھی، چھوڑو، تم نے پہلے کون سا کوئی کام کیا ہے جو تم میری اب مدد کرو گے؟ لیکن آنکھیں موندے ہوئے وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی۔ وہ ناراض ہوگی؟ وہ ہمیشہ کی طرح لاڈ سے بولا، جبکہ میرب کا غصہ 1 منٹ میں اڑن چھو ہو گیا اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح مسکرا دی۔ پاگل نہ ہو تو کہہ کر اٹھنے لگی اور فادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکو پلیز پرنسس، میں چائے بنا کر لے کر آتا ہوں، بیٹھو، یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا اور وہ حمزہ نے گھر کا تالا کھولا اور اسے سامنے کہیں بھی حیا نظر نہ آئی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اوپر کمرے میں گیا تو حیا کو سوتے ہوئے پایا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کافی دیر اسے ایسے ہی سوتا دیکھتا رہا۔ حمزہ نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ کسی کا اپنے چہرے پر لمس محسوس کر کے حیا ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اپنے سامنے حمزہ کو پا کر وہیں پیچھے ہوگی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرے پاس کیا آیا کرو، حیا نے چلانے کے انداز میں کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ تمہارے قریب آ رہا تھا؟ وہ اس کے اوپر ہو کر بیٹھا ہوا بولا۔ دیکھو حمزہ، میں یہاں سے کسی دن بھاگ جاؤں گی اور پھر تمہارے ہاتھ کبھی نہیں لگوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے بولی اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دھمکا رہی تھی، شاید خود کو تسلی دے رہی تھی، اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میڈم، میں آپ کو اتنی آسانی سے بھاگنے دوں گا؟ حمزہ اس کی قریب ہوا جبکہ حیا بیڈ کے نیچے گرنے کو تھی۔ حیا نے اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اور سیڑھیوں کے پاس جا کر اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، تم مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہیں کبھی بھی اپناؤں گی نہیں، نہ ہی تمہاری کبھی بنوں گی، حیا نے چلا کر کہا۔ سکون کا سانس کیوں نہیں تم مجھے لینے دیتے؟ حمزہ نے اسے اپنے قریب کیا اور کر لیا۔ ٹھیک، آزادی چاہیے نا، 1 دن سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں آج کا دن دیتا ہوں، میں سارا دن گھر نہیں آؤں گا، رات کو آؤں گا، مناؤ تم آج کے دن اپنی آزادی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور اسے پیچھے دھکیل کر باہر نکل گیا، پر گھر کو لاک کرنا نہ بھولا۔ عائشہ، لائبہ، وہاب اور فادی سب میرب کے گھر آ گئے۔ سب ہی بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ فادی کہاں ہے؟
وہ گیسٹ جس نے آنا تھا؟ میرب نے پوچھا۔ بس آنے والی ہے، تھوڑا ویٹ کرو، فادی نے کہا، جبکہ آنے والی کا سن کر میرب کا موڈ بگڑ گیا اور اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے یہ کون سی بلا ہے، میرب نے سوچا۔ ہیلو ایوری ون، تبھی کسی کی آواز گونجی۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کشف کھڑی تھی۔ میرب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کشف کھڑی تھی۔ میرب نے بامشکل اپنی تھوک اندر نگلی، جبکہ کشف اب سب کے ساتھ ہاتھ ملا رہی تھی۔ فادی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ میرب اسے دیکھ کر اندر ہی اندر جل بن گئی۔ سبھی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میرب اداس دل کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ مقابلے بازی ہو رہی تھی۔ ایک سانگ جہاں سے جاتا تھا وہاں سے دوسرا شروع کیا جاتا۔ میرب اور عائشہ ایک ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ لائبہ اور کشف، وہاب اور فادی سب جوڑوں کی شکل میں بیٹھے تھے۔ کسی کے پاس پانی ہے کیا؟ کشف نے آواز لگائی۔ وہاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ فادی، آپ وہاب سے پکڑ کے مجھے دے دو نا۔ کشف نے فادی کو مخاطب کیا۔ فادی نے ہاں میں سر ہلایا اور پانی لے کر کشف کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ فادی نے کشف کو پانی کی بوتل پکڑائی اور واپس پلٹنے لگا۔ ارے فادی، میرے موبائل میں کچھ پرابلم ہوئی ہے، ہینگ ہو رہا ہے، آپ یہیں بیٹھ کر اسے ٹھیک کر دیں، کشف نے کہا اور لائبہ کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اشاروں میں کہہ رہی ہو کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، اور لائبہ نے بھی اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ جبکہ یہ سارا منظر میرب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی نظر کی جانب دہرائی اور میرب آپی کیا ہوا؟ عائشہ نے میرب کی خراب طبیعت دیکھ کر پوچھا، جبکہ فادی کی سماعت سے عائشہ کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ فادی نے بھی میرب کی جانب نظر دوڑائی۔ میرب نے سر پکڑا ہوا تھا۔ فادی اٹھ کر میرب کی جانب جانے لگا۔ کیا ہوا فادی؟ کشف نے اسے اٹھتا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بیٹھو، میرب کی طبیعت خراب ہے، شاید میں دیکھ کر آتا ہوں، فادی نے کہا۔ میرب کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا میری؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ فادی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے، جبکہ وہاب نے عائشہ کو اب اشارہ کر کے اپنی طرف بلا لیا۔ کشف سلگ کر رہ گئی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے جا رکی۔ گرز اندر داخل ہوگی اور بوائز بیگز نکالنے لگے۔ وہاب کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ جی بھابی بولیں۔ وہاب نے حمزہ کا نام موبائل پر دیکھ کر کال اٹینڈ کی اور اٹینڈ کرتے فوراً پوچھنے لگا، وہاب کہاں پہ ہو؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سب بھائی گاڑی میں تھے اور موبائل کی آواز نہیں سنائی دی، وہاب نے جواب دیا۔ ہم سب کون؟ وہ ہم سب فارم ہاؤس آئے ہیں نا، وہاب نے مزید بتایا، جبکہ یہ سن کر حمزہ کا رنگ اڑا۔ وہاب میری بات سنو۔ وہاب تم سن رہے ہو؟ حمزہ وہاب سے بولا۔ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید سگنل پرابلم ہے، کال ڈسکنیکٹ ہوگی۔ فادی وہاب بیگز اٹھا کر اندر کی جانب بڑھے تو گرج دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ آپ سب اندر کیوں نہیں گئے؟ ابھی تک یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو سب؟ فادی نے پوچھا تو کشف نے منہ بنا کر بولے، یہاں تو لاک لگا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے حمزہ بھائی یہاں آئے تھے، وہ کام کے سلسلے میں اس طرف آتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ یہاں بھی رکے ہوں اور جاتے وقت وہیں لاک کر گئے ہوں۔ وہاب نے اپنا اندازہ لگایا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ پوچھا تو اب جو کریں گے فادی بھائی کریں گے، چلو فادی بھائی اپنا کمال دکھاؤ۔ وہاب نے فادی کا کندھا تھپکایا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فادی نے سب کی جانب نظر دوڑائی اور میرب کی طرف بڑھ گیا اور میرب کے قریب کھڑا ہوا تو میرب حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ رکو پرنسس، کہتے ہوئے فادی نے میرب کے سر سے پن اتاری اور لاک کھولنا سٹارٹ کر دیا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا اور 5 منٹ میں ہی لاک کھل گیا۔ سب نے خوشی میں تالیاں بجائی اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سب صوفے پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھے فادی نے میرب کو دیکھا اور ایک دم جو نہ سفر میں کچھ بولی اور نہ ہی ابھی تک کچھ بھی نہیں بولی تھی اور نہ ہی گھر آ کر مسلسل خاموش تھی، وہ اٹھ کر میرب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا پرنسس؟ ابھی کچھ میرب بولتی کہ اس سے پہلے ہی کشف بولنے لگی، ارے کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی، اسے پریشان نہ ہو، ادھر آؤ، تم دونوں اوپر دیکھ کر آتے ہیں، کتنا شاندار، بالکل محل جیسا، کشف نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کشف رکو، بولو میری ٹھیک تو ہونا؟ فادی دوبارہ میرب کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرب نے ہلکی سی اسمائل کی، جسے کہو کہ میں ٹھیک ہوں، اوکے میں کشف کو گھما کر آتا ہوں، چلو کشف کہتا ہوا فادی باہر نکل گیا، جبکہ لٹکتی مٹکتی کشف بھی اس کے پیچھے اپنی ادائیں پھیلاتی نکل گئی، جبکہ عائشہ اور لائبہ میوزک سیٹ کرنے لگی اور وہاب موویز دیکھنے لگا جو آتے وقت اس نے بیگز میں رکھی تھی۔ اف میرے اللہ، اگر انہوں نے حیا کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حمزہ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔
تبھی سامنے سے ایک ٹرک آیا۔ حمزہ کی نظر اچانک اس پر پڑی، کچھ سمجھ میں نہ آیا اور گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ حمزہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ حیا کو نیچے سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یہاں پہ کون ہے؟ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ گھر پہ کون گھس آیا ہے۔ اسے لگا شاید کوئی چور ڈاکو آ گئے ہیں۔ وہ بیڈ کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی لیکن کافی دیر کے بعد آوازوں کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑی۔ کمرے سے نکل کر وہ سیڑھیوں پر پہنچی تو نیچے سے مرے وہاب اور باقی سب کزن بیٹھے ہوئے تھے۔